جاسوسوں کا جاسوس اور فن جادوگری میں بلند درجہ رکھنے والا چانکیہ۔ چانکیہ نے نندا سلطنت کو بھسم کر دینے کی قسم اٹھائی اور اپنے کھشتری شاگرد چندر گپت کے لیے ارتھ شاستر لکھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چانکیہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں چندر گپت کو زہر دے کر اسے زہر خورانی کا عادی بنا رہا تھا۔ چانکیہ جادو پر پورا یقین رکھتا تھا۔ جادو ٹونے والے 14ویں حصے کی ایک تدبیر ایسی ہے کہ اگر بھارت کے مسلسل تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے والے مودی جی اسے پڑھ لیتے تو گائے کے ذبیحے پر پابندی عائد نہ کرتے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نام تو اس کا چانکیہ تھا، مگر آج کی دنیا میں اسے عمومی طور پر چانکیہ یا چانکیہ پکارا جاتا ہے۔ ماہر معاشیات، مدبر، ہندوستانی تاریخ کا اہم ترین سیاسی و قومی رہنما، منجم، معلم، فلسفی، مصنف، شاگردوں کو بادشاہ بنا دینے والا استاد، ماہر دواساز، جاسوسوں کا جاسوس اور فن جادوگری میں بلند درجہ رکھنے والا چانکیہ۔ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں دستیاب معلومات بس وہی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں، اور ان معلومات کے حوالے سے محققین کے مابین بہت سے تضادات و اختلافات بھی موجود ہیں۔ بہرحال انہی معلومات کو مجموعی طور پر مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چانکیہ 300 قبل مسیح کے دور میں، یا کہہ لیجئے کہ آج سے 23 سے 24 صدیاں قبل، بھارت کی موجودہ ریاست بہار کے شہر پٹنہ کے قریب 2 دریاؤں گنگا اور سون کے ادغام کے علاقے پاٹلی پترا میں ایک براہمن خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تو وشنو گپتا تھا، مگر چونکہ وہ بہت ہی ذہین تھا اور سنسکرت میں دانا آدمی کو چانکیہ کہا جاتا ہے تو وہ اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ اور پھر چونکہ وہ انتہائی زیرک شخص تھا اور سازشوں کا جال بچھانے میں بھی اس نے بے پناہ شہرت یا کہہ لیجئے کہ رسوائی پائی، تو لوگوں نے اسے کوٹلیا بھی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ سنسکرت میں کوٹل حاسد کو کہا جاتا ہے۔ چانکیہ کے زمانے میں موجودہ پاکستان کا شہر ٹیکسلا عظیم گندھارا تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ یہاں کی اس وقت کی جو بھی ٹیکسلا کی درسگاہ تھی، وہاں سے چانکیہ نے تعلیم پائی۔ ویسے تو ہندو مت، بدھ مت، جین مت، کشمیری روایات اور قدیم سنسکرت ڈراموں میں ہمیں چانکیہ کا کردار ملتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف معلومات دستیاب ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ چانکیہ کو ہندو کہتے ہیں، اور کچھ محققین کے خیال میں وہ جین مت کا ماننے والا تھا۔ ادھر کچھ محققین ایسے بھی ہیں جو چانکیہ کو ویدک برہمنز کا ماننے والا بتاتے ہیں، جو جانوروں کی قربانی دیتا تھا اور شکار بھی کھیلتا تھا۔ کچھ محققین ایسے بھی ہیں جو چانکیہ کو اجیوکا دھرمک روایات پر چلنے والا خیال کرتے ہیں، جبکہ کچھ روایات میں چانکیہ کو زرتشتی عقائد کا ماننے والا بتایا جاتا ہے، اور چند تو چانکیہ کو یونانی دیو مالا سے متاثر بتاتے ہیں۔ چانکیہ کے خیالات و نظریات کو بیان کرنے والی کتاب کا نام ارتھ شاستر ہے، جو دراصل ارتھا شاسترا کہلاتی ہے۔ سنسکرت زبان میں ارتھا ہدف یا نشانے کو کہتے ہیں، جبکہ شاسترا کے معنی کتاب کے ہیں۔ ارتھ شاستر کو سیاست کی سائنس، معیشت کی سائنس اور مادی منفعت کے حصول کی سائنس بھی کہا گیا ہے۔ دراصل ارتھا کا حصول ہندو مت میں انسانوں کے بنیادی اہداف میں سے ایک سمجھا گیا ہے۔ ہندو مت انسانوں کو دولت اور سماجی مرتبے میں بڑھوتری کے لیے مسلسل جستجو کرتے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق زمین، جائیداد، معیشت اور مادی منفعت کے حصول کے بارے میں ہندوستان میں جو کچھ لکھا جا چکا تھا، ارتھ شاستر ان کا مجموعہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ
چانکیا کے اضافے، مزید تحقیقات اور ترمیمات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق چانکیا کے دور میں ٹیکسلا میں ہندو، جین، بدھ، زرتشتی اور یونان کے علماء کی بڑی تعداد موجود تھی، اور چانکیا کو ان سب سے کسب فن و فیض کے بھرپور مواقع ملے، اور اس طرح اس نے علم و ہنر میں با کمال وسعت حاصل کر لی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اس علاقے میں مگدھ کی نندا سلطنت پاٹلی پترا کے مقام سے ہندوستان کے سارے علاقے پر قائم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آخری نندا بادشاہ کے پاس جو فوج تھی اس میں 2,00,000 پیادے، 80,000 سوار، 8,000 رتھ اور 6,000 جنگی ہاتھی شامل تھے، اور راجہ پورس سے لڑائی کے بعد یونان کے عظیم فاتح سکندر اعظم کے سپاہی اور جرنیل اسی سلطنت کے ڈر سے مزید آگے بڑھنے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن نندا سلطنت کے بادشاہ کے ہاتھوں رسوائی کا سامنا ہونے کے بعد چانکیا نے نندا سلطنت کو بھسم کر دینے کی قسم اٹھائی اور اپنے کھشتری شاگرد چندر گپت کے لیے ارتھ شاستر لکھی، جو ایک بے سر و سامان سپاہی تھا۔ لیکن وہی چندر گپت چانکیا کی اتالیکی کے ذریعے رہنمائی پا کر نہ صرف نندا سلطنت کے خاتمے اور عظیم الشان موریہ سلطنت کی بنیاد رکھنے کا باعث بنا، بلکہ اسی چندر گپت موریہ نے سکندر اعظم کے سب سے طاقتور جانشین جنرل سلوکس کو شکست دے کر معاہدہ صلح میں اس سے وسیع علاقے بھی لیے، اور آئندہ دشمنی ختم کرنے کے لیے اسی یونانی جرنیل کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ کامیابی کے اس تاریخی سفر میں چانکیا اور اس کی کتاب ارتھ شاستر چندر گپت موریہ کے رہنما بنے رہے، اور ہوتے ہوتے موریہ سلطنت گندھارا سے لے کر ایران اور بابل تک پھیل گئی۔ آج کا تقریباً پورا پاکستان اور زیادہ تر افغانستان موریہ سلطنت کا حصہ بن گئے۔ چندر گپت کے بعد اس کے بیٹے بندوسار کا اتالیک بھی چانکیا ہی تھا۔ ارتھ شاستر کے اسباق پر عمل کرتے ہوئے بندوسار نے یکے بعد دیگرے 16 طاقتور ریاستوں کو شکست سے دوچار کیا، اور یوں موریہ سلطنت بحرہ عرب سے خلیج بنگال تک پھیل گئی، جبکہ چانکیا نے خود سادہ ترین زندگی گزاری۔ وہ شاہی محل سے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی میں ہی رہا کرتا تھا۔ حکومتی امور کے مختلف مراحل کے بارے میں، جسے چانکیا سزا کی سائنس قرار دیتا ہے، وہ کھلے عام تجویز کرتا ہے کہ حکومت کے پاس جاسوسی کا انتہائی مربوط اور طاقتور نظام موجود ہونا چاہیے، جو معاشرے کے تمام شعبوں میں موجود ہو۔ چانکیا سیاسی ضروریات کے تحت خفیہ قتل و غارت گری کا بھی مکمل طور پر قائل ہے۔ ارتھ شاستر 12ویں صدی تک دستیاب تھی، مگر امتداد زمانہ کے ساتھ یہ صدیوں تک لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہی، حتیٰ کہ سن 1904 میں اس کتاب کا ایک اصل سنسکرت مخطوطہ مل گیا، جسے سن 1905 میں حکومت ہند نے کتابی شکل میں منظم کیا، جبکہ سن 1909 میں سنسکرت متن میں شام شاستری کی مرتب کردہ ارتھ شاستر کو انگریزی ترجمے کے ساتھ شائع کیا گیا، اور اس کے متعدد ایڈیشن چھاپے گئے۔ ارتھ شاستر کا اردو ترجمہ جناب سلیم اختر صاحب نے کر رکھا ہے۔ آج ارتھ شاستر کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، البتہ اتنا کہہ دینا ضروری ہے کہ قدیم ہندوستانی تہذیب و تمدن کی تفصیلات و جزویات، مقامی علوم و فنون، معیشت، ازدواجیات، سیاسی و غیر سیاسی معاہدات، زراعت، صنعت و حرفت، قوانین، رسم و رواج، توہمات، ادویات، فوجی مہمات، جاسوسی، خفیہ قتل و غارت گری، حریفوں کی سرکوبی، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی اور ریاست کے استحکام سمیت ہر وہ موضوع ارتھ شاستر میں شامل ہے جو کہ سوچ میں آ سکتا ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 3 صدی قبل مسیح کے ابتدائی 11 برسوں میں یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ارتھ شاستر نے
پورے بر صغیر کے تمدن و اسلوب سیاست پر گزشتہ 200 برس میں جو اثرات مرتب کر رکھے ہیں ان کے نقوش آئندہ کئی صدیوں تک بھی واضح رہیں گے۔ اسی کتاب کی بنیاد پر چانکیہ کو ہندوستان کا افلاطون اور ارسطو قرار دیا جاتا ہے۔ بہت سے ماہرین چانکیہ کے نظریات کا موازنہ اٹلی کے مشہور سیاسی کردار اور مصنف نیکولس میکاولی سے بھی کرتے ہیں، اور چانکیہ کے ارتھ شاستر میں پیش کردہ خیالات کو دی پرنس میں پیش کیے گئے بے رحم نظریات کے جیسا گردانتے ہیں۔ ہم یہ بات بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانب چانکیہ کو سمجھ بوجھ اور انسانی فطرت کا رمز شناس کہا جاتا ہے، تو دوسری جانب اسے اس کی بے رحمی، سفاکی اور چال بازی کے لیے مذمت کا ہدف بھی بنایا جاتا ہے۔ اشوک اعظم جو موریہ سلطنت کا عظیم ترین بادشاہ قرار پایا، وہ چندرگپت موریہ کا پوتا اور بندوسار کا بیٹا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چانکیہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں چندرگپت کو زہر دے کر اسے زہر خورانی کا عادی بنا رہا تھا، تاکہ اسے کبھی زہر بھی دیا جائے تو وہ زندہ بچ نکلے۔ مگر ایک روز چندرگپت کی مہارانی نے شوہر کا کھانا کھا لیا تو وہ چل بسی۔ عین اسی وقت چانکیہ پہنچا اور اس عورت کا پیٹ چاک کر کے ولی عہد بندوسار کو زندہ نکال لیا۔ بندوسار کے دور حکومت میں چانکیہ سے حسد میں مبتلا ایک وزیر سبندھو نے بادشاہ کو بتایا کہ چانکیہ نے اس کی ماں کو زہر دے کر مارا تھا، تو وہ جلال میں آ گیا اور چانکیہ کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ لیکن چانکیہ خود ہی محل سے نکل گیا اور تادم مرگ فاقہ کشی کی رسم اختیار کر لی۔ بندوسار کو کچھ ہی دنوں میں اپنی جلد بازی اور غلطی کا احساس ہوا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا وزیر سبندھو چانکیہ کو زندہ جلا دینے کی رسم منعقد کر چکا تھا، اور اس واقعے کے 3 برس بعد بندوسار سادھو بن کر فوت ہوا۔ بہرحال اس بات میں محققین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چانکیہ نے 90 برس سے زیادہ کی عمر پائی بغیر کسی سازش کے۔ اس نے جین مت کو اختیار کر لیا اور خود اپنی مرضی سے اس نئے مذہب کی تادم مرگ فاقہ کشی کی رسم اختیار کر کے آنجہانی ہوا۔ ارتھ شاستر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ چانکیہ جادو پر پورا یقین رکھتا تھا۔ جادو ٹونے والے 14ویں حصے کی ایک تدبیر ایسی ہے کہ اگر ہندوتوا پھیلانے کے شوقین بھارت کے مسلسل تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے والے مودی جی اسے پڑھ لیتے تو گائے کے ذبیحے پر پابندی عائد نہ کرتے۔ ترکیب کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی براہمن کی آخری رسومات کے موقع پر قربان کی گئی گائے کی ہڈیوں کا گودا سانپ کی کینچلی میں بھر دیا جائے، اور یہ کینچلی جس کی کمر پر ہوگی وہ سب کو دیکھے گا مگر اسے کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ مزید ایسے ہی کئی جادو ٹونے کے طریقے ارتھ شاستر کے 14ویں حصے میں درج کیے گئے ہیں۔ ارتھ شاستر سے منتخب کیے گئے چانکیہ کے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ کسی شخص کو بے حد ایماندار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھے اگے ہوئے درخت کو پہلے کاٹ ڈالا جاتا ہے، اس لیے بے حد ایماندار افراد کا پہلے قلع کما کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر سانپ زہریلا نہ بھی ہو تو بھی اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنا زہریلا پن ضرور ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، سب سے بڑا گرو منترا یہ ہے کہ اپنے راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے راز منکشف کر دیے تو تباہی لازمی ہے۔ نمبر 4، ہر دوستی کی پشت پر لازماً ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ کوئی دوست ذاتی مفاد کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہی زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ 5، ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے 3 سوال کرنا ضروری ہے۔ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ کیا میں اس کام میں کامیاب ہوں گا؟ تینوں سوالات کے جوابات کے بارے میں دانائی کے ساتھ غور و فکر کیا جائے۔ اس کے بعد جوش و خروش کے ساتھ اس کام کو
سر انجام دینے کے لیے جٹ جایا جائے، اور جب کوئی کام شروع کر دیا جائے تو ناکامی کا تصور بھی بھلا دیا جائے۔ نمبر 6، انتہائی دل جمعی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دینے والا ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ نمبر 7، جیسے ہی خوف قریب تر آ جائے اسے حملہ کر کے مار ڈالا جائے۔ نمبر 8، انسان کی عظمت اس کی پیدائش میں نہیں ہے بلکہ کارکردگی میں ہوتی ہے۔ نمبر 9، جوان اولاد بہترین دوست ثابت ہوتی ہے۔ اور نمبر 10 یہ کہ کتابیں جاہل کے لیے ویسے ہی کارآمد ہوتی ہیں جیسے نابینا کے لیے آئینہ۔ نمبر 11، تعلیم بہترین دوست ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ شخص کی عزت ہر جگہ کی جاتی ہے۔ تعلیم حسن اور جوانی کو مات دیتی ہے۔ چانکیا کی ایک اور شاہکار کتاب چانکیا نیتی ہے، جس میں اس نے انسانی سماج سے متعلق اپنی ساری زندگی کے مشاہدات و تجربات اور مختلف شاستروں کا نچوڑ پیش کر کے کامیابی کے گر سب کے لیے عام کر دیے ہیں۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے چانکیا نیتی میں بتا دیا گیا تھا کہ انسان اپنے معاشرے میں تبادلہ خیال کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ہماری کامیابی کا دار و مدار اس نقطے پر ہے کہ ہم ابلاغ کیسے کرتے ہیں۔ چانکیا کے مطابق بہتر انداز میں اپنا موقف سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ 3 امور کا خاص خیال رکھا جائے۔ اول، کس سے بات کی جا رہی ہے۔ دوم، کہ کس انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ اور تیسرا، کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ بات کرنے کا انداز ہمیشہ صورتحال کو مد نظر رکھ کر اپنانا چاہیے، اور الفاظ کا چناؤ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے۔ جو بات کی جائے وہ حقائق پر مبنی ہو اور سچ ہو۔ اور بوقت ضرورت چانکیا خاموشی کا بھی قائل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تبادلہ خیال کرتے وقت شور شرابہ کر کے وقتی توجہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کیا جائے اور فریق مخالف کی بات اچھی طرح سن کر تب ہی جواب دیا جائے۔ چانکیا نیتی میں کہا گیا ہے کہ زندگی کے اہداف کا حصول مستعدی سے کیا جانا ضروری ہے۔ انسان کو کامیابی یا کاہلی میں سے کسی ایک کو اپنی ترجیح بنانا ہوتا ہے۔ کاہلی انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، جس کے 2 بنیادی اسباب ہیں، ایک عدم دلچسپی اور دوسرا غیر ذمہ داری، جبکہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ ناکام افراد اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی کامیابی کی وجوہات اپنے اندر تلاش کر کے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کسی بھی دوسرے انسان کو آپ کے بیان کردہ عذر اور شکایات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور ناکامی کی جذباتی وجوہات بیان کر کے لوگوں کی وقتی ہمدردیاں تو حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ پائیدار کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اہداف کا درست تعین کیا جائے اور مواقع ختم ہونے سے قبل ہی درست فیصلے کر لیے جائیں۔ چانکیا کے افکار کے مطابق ہر انسان کو ایک دن میں 24 گھنٹے مساویہ طور پر دستیاب ہیں۔ اگر آپ پورا دن سخت محنت تو کرتے ہیں لیکن منظم انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہیں تو آپ در حقیقت اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ سماج کا کمزور فرد طاقتور کا سامنا نہ کر سکنے کے سبب اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، یا پھر ایک مریض بیمار ہونے کے سبب خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ چانکیا نیتی رہنمائی کرتی ہے کہ ہر حال میں مثبت رویوں کا مظاہرہ کرنے والے انسان پر تقدیر بھی مہربان ہو جاتی ہے۔ چانکیا کا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان کی زندگی متحرک ہوتی ہے، جس میں اسے مختلف کردار بیک وقت نبھانے ہوتے ہیں۔ سماجی رتبے میں بہتری کے لیے مال و دولت سے کہیں زیادہ اہم حصول تعلیم ہے، اور زندگی کا ہر دن کچھ اچھا اور مفید سیکھنے میں بسر کیا جانا چاہیے۔ زندگی میں درپیش کسی بھی صورتحال کا مقابلہ علم کے ذریعے بخوبی کیا جا سکتا ہے، جبکہ جہالت کی وجہ سے مسائل اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ علم کو کتابوں میں محدود رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھے شخص کا آئینہ دیکھنا۔
चाणक्य नीति बताती है कि हम सबको जिंदगी के हकाइक जानने की जुस्तजू हमेशा जारी रखनी चाहिए और कामयाबी कोई ऐसी जिन्स नहीं जिसको पैसे के जोर पर बाजार से खरीद लिया जाए। दौलतमंद अफराद भी जिंदगी की दौड़ में नाकाम हो सकते हैं, जबकि एक गरीब शख्स अपनी हिकमत अमली की बिना पर कामयाब तरीन शख्स बन सकता है। चाणक्य का मजीद कहना है कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए दुरुस्त मौके पर दुरुस्त फैसला करना जरूरी है। दुरुस्त फैसला वही कहलाता है जिससे मतलूबा नताइज का हुसूल मुमकिन बनाया जा सकता हो, जबकि गलत नताइज का हामिल फैसला नेक नियति के बावजूद गलत ही कहलाया जाएगा। चाणक्य नीति के मुताबिक दुरुस्त फैसला कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि इस पर दिलो जान से जुट जाना निहायत अहमियत रखता है, क्योंकि नीम दिली से किए जाने वाले फैसले मंजिलों से महरूम रह जाते हैं। दानाई पर मबनी ये नसीहत भी दरअसल चाणक्य नीति में ही दर्ज है कि बुरी सोबत से तन्हाई बेहतर है, जबकि अच्छे दोस्त और मुशीरान इंसान की ताकत होते हैं। बूढ़े लोगों के तजर्बे से इस्तिफादा और राय का एहतराम कामयाबी के लिए ज़रूरी है। चाणक्य नीति में बहुत से लतीफ़ नकात भी बयान किए गए हैं, जैसे कि ये किताब बताती है कि एक इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी कामयाबी हुआ करती है। कामयाब शख्स के हासिद दुश्मनों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जाती है। चाणक्य नीति के मुताबिक दुश्मन तो हमेशा ही आपकी कमज़ोरी की ताक में रहता है और एक लम्हे की मामूली गफलत इंसान को आसमान से ज़मीन पर फेंक सकती है। इसलिए ताकत के हुसूल के लिए मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। चाणक्य नीति में ताकत के 3 अहम उसूल बयान किए गए हैं। 1, कभी कमज़ोर ना पड़ो। 2, कभी अपनी कमज़ोरी जाहिर ना होने दो। और 3, कभी अपनी कमज़ोरी को मामूली ना समझो। चाणक्य के मुताबिक अनापसंद और खुदगर्ज अफराद कभी भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते, जबकि एक समझदार इंसान गैर ज़रूरी तनाज़ात में उलझने से गुरेज करता है। चाणक्य नीति का मानना है कि इत्मीनान के बगैर खुशी का हुसूल बेमानी है और इंसान के अमाल के दुरुस्त या गलत होने का फैसला इंसान का अपना ज़मीर कर देता है। अच्छे काम करने वाले का दिल हमेशा मुतमईन रहता है, जबकि गलत काम करने वाले को उसके अंदर से ही कचोके लगते रहते हैं और ऐसा शख्स कभी सुकून नहीं पाता। आज़ादी के बाद भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली का डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनाया तो उसका नाम चाणक्यपुरी रखा। 1956 में अमेरिका के मशहूर चीफ जस्टिस अर्ल वॉरेन ने भारत में अपने मुल्क के सफारत खाने का संग बुनियाद रखा तो इस मौके पर बयान किया था कि इंडिया के पास मसीह की विलादत से 300 साल कबल ऐसा दानिश्वर मौजूद था जिसने कहा था कि एक हुक्मरान ऐसा शख्स होता है जो अपनी रईयत को नाखुश नहीं कर सकता और उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे अवाम उसे नापसंद करने लगें। अर्थशास्त्र के दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमे हो चुके हैं और चाणक्य को एक मौजू, एक मजमून की हैसियत से दुनिया भर में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। चाणक्य के किरदार और उसकी किताब में मौजूद उसके नज़रियात को लेकर कई ड्रामे, फिल्में और टीवी शोज प्रोड्यूस किए जा चुके हैं और चाणक्य और अर्थशास्त्र के हवाले से सैकड़ों किताबें और हजारों मज़ामीन भी तहरीर किए जा चुके हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के झंडे में जो पहिया है वो गांधी जी के चरखे का पहिया नहीं है, बल्कि चाणक्य के जंगी रथ का पहिया है। क्या हकीकत है, क्या फसाना, ये तो खुदा ही जाने। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।